السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، جہاں ایک طرف عوام کو مہنگائی اور امن و امان کے مسائل کا سامنا ہے، وہیں صحت و صفائی کے شعبوں میں بھی غریب عوام پس رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں جہاں امن و امان کے حوالے سے رپورٹس شامل ہوں گی، وہیں صحت و صفائی کے شعبے میں عوامی مشکلات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی جانب، نظر ڈالتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر۔ ناظرین، موسم سرما میں بھی لوڈ شیڈنگ کا عذاب کم نہیں ہوا۔ پنگریوں میں لوڈ شیڈنگ سے 300 دیہات متاثر ہیں۔ اہل علاقہ نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف زبردست احتجاج کیا ہے، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں طارق بشیر کمبو۔ ہیسکو کی جانب سے طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کرنے کے باعث عزاداروں میں ہیسکو کے خلاف سخت اشتعال پیدا ہو گیا ہے۔ ہیسکو کی جانب سے پنگریو شہر اور علاقے کے 300 زائد دیہاتوں میں بجلی کی 12 گھنٹوں سے زائد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ بجلی پر چلنے والی صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ علاقے میں آٹے اور پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ راجہ فرحان کے ساتھ طارق بشیر کمبو، دنیا نیوز۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے ٹارگٹ کلنگ کی۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور گینگ وار سے تنگ ایک شخص ٹنڈولا یار میں بھی خود کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ پولیس نے بچوں کی جان بچانے کے لیے کراچی سے ٹنڈولا یار میں پناہ لینے والے شخص کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا اور JUI کے مقامی رہنما کو گرفتار کر لیا۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں۔ کراچی گینگ وار سے تنگ آ کر ٹنڈولا یار میں پناہ لینے والے افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا۔ کراچی اورنگی ٹاؤن پولیس سمیت مٹیاری پولیس کی بھاری نفری نے عثمان شاہ ہڑکی کے قریب گوٹ تاج محمد بلوچ پر عبدالستار بلوچ کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا۔ عدم گرفتاری پر وہ پولیس نے جمعیت علماء اسلام کے مقامی رہنما مولانا ابو بکر کو حراست میں لے کر چلی گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق عبدالستار بلوچ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں کراچی گینگ وار کے گروہ امین اور پادشاہ کی زیادتیوں، مکان اور کاروبار پر قبضے اور امین اور پادشاہ کی جانب سے 2 افراد حاجی مجید بلوچ اور حافظ صدام بلوچ کے قتل کے بعد اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے گوٹ تاج محمد بلوچ میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ اہل خانہ نے کراچی گولی مار میں گینگ وار کے سرغنہ امین اور پادشاہ کی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اب وہ گینگ وار امین عرف بادشاہ اس نے قبضہ کیا ہے۔ اب جا کے اس نے پتہ نہیں کیا اس میں کوئی ہتھیار وغیرہ رکھ دیا، جا کے پولیس کو شکایت کی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، طالبان ہیں، تو اس وجہ سے پولیس نے ہمارے کوٹ میں ریڈ کیا ہے۔ اور اسی امین نے تقریباً 2 سال پہلے ہمارے ایک رشتہ دار حاجی عبدالمجید کو بھی شہید کر دیا، اور سال کے بعد ہمارے بھانجے حافظ صدام حسین کو بھی شہید کر دیا ہے۔ گورنمنٹ سے کر رہا ہے، گورنمنٹ سے کیا امید کریں ہم لوگ؟ الٹا وہ لوگوں کا گورنمنٹ ساتھ دے کے ہمارے جو ہے یہ ارد گرد آ کے جو ہے پولیس نے یہاں ریڈ کیا ہے، چاروں طرف جو ہے موبائلیں کھڑی ہوئی ہیں، گھر کے اندر گھسنے کا کوشش کیا ہے لوگ۔ اور اب ایک نظر صوبہ سندھ کی چند خبروں پر۔ ٹھل میں وطن کارڈ نہ ملنے پر سیلاب متاثرین نے احتجاج کیا اور دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا۔ ٹھل میں سیلاب متاثرین نے وطن کارڈ نہ ملنے اور قومی شاہراہ 4 ماہ سے بند ہونے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور شہر کی مختلف سڑکوں پر مارچ کرنے کے بعد رہبر چوک پر ٹائر جلا کر دھرنا دیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سیلاب کو گزرے 4 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکی اور وہ اب بھی کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے متاثرین کو وطن کارڈ جاری نہ کرنا ناانصافی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کا کہنا ہے کہ ضلع کی 2 یونین کونسلوں کے 30,000 سیلاب متاثرین کو وطن کارڈ جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد فتح محمد خجک نے یہ بات ڈیرہ مراد جمالی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اور پریس کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ جلد ہی شہر میں دورہ کر کے نرخ نامے چیک کیے جائیں گے اور منافع خوری کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور سیوریج کا پانی سڑک سے نکالنے کے لیے چیف آفیسر میونسپل کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ قومی شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے لیویز کے اہلکاروں کی گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خانپور مہر میں تھانے کے قریب سے 4 سالہ معصوم بچے شیوم کمار کو نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے، جبکہ ورثاء نے تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا، لیکن پولیس تاحال مغوی بچے کو بازیاب کرانے میں ناکام ہے۔ خانپور مہر میں تھانے کے قریب سے 4 سالہ معصوم بچے شیوم کمار کو نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس نے مختلف جگہوں پر سرچ آپریشن کر کے شک کی بنیاد پر اس سلسلے میں 5 افراد کو اپنی حراست میں لے لیا۔
मासूम बच्चे शोएम कुमार के बाप ने दुनिया न्यूज को बताया, मेरा बच्चा दुकान से खाने की चीज लेने गया था जो वापस नहीं आया। उसने कहा कि जो लोग मेरे बच्चे को उठा लिए गए हैं वो मुझे ले जाएं, मेरे बच्चे को छोड़ दें। जबकि खानपुर के SHO मेहर जाफर दश्ती को इस बारे में मतला कर दिया गया है। बच्चे को अगवा करने वाले गैंग के अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस बच्चे को बाजियाब कराने में नाकाम रही है। ठल में स्याहकारी के तनाज़े पर 20 अफराद जख्मी हो गए। ठल में स्याहकारी के मामले पर तनाज़े पर झगड़े में 20 अफराद जख्मी हो गए। ठल के करीब कस्बा पीर बख्श अन्नड़ में स्याहकारी के मामले पर तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानब गांव मिर्जा वा में बड़वा बरादरी के 2 ग्रोहों में तसादम के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल ठल में दाखिल करा दिया गया है, जबकि ठल पुलिस ने 25 अफराद पर मुकदमा दाखिल करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। SHO ठल ने बताया कि जवाबदारों पर मुकदमा दाखिल करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। सुबह संत के बाद आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान की दुनिया में। नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, तालीमी इदारों में यौम वालिदैन रखने का मकसद असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान बच्चों की तालीमी इस्ताअत को बढ़ाने पर तबादला ख्याल करना होता है। चमन के सबसे बड़े तालीमी इदारे में यौम वालिदैन मनाया गया, जिसमें सूबाई वजीर कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तफसीलात जानते हैं असलम अचकज़ई से। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन में। गुज़श्ता रोज इलाके के सबसे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन में सालाना तकरीब यौम वालिदैन मुनक़िद हुई। प्रोग्राम का मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर अमूर नौजवान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत वालिदैन की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू हुई। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कहा कि तालीम के बगैर दुनिया की किसी कौम की तरक्की व खुशहाली नामुमकिन है, और दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों ने जो भी तरक्की हासिल किया वो सब के सब तालीम की ही बदौलत हासिल किया है। इसी तरह अब हमें भी चाहे कि हम सब मिलकर इलाके में बेहतर तालीमी माहौल की फराहमी के लिए दिन रात एक करके तमाम तर मुमकिन कोशिशों को बरकरार लाए, ताकि यहाँ के बच्चे भी दुनिया के दिगर तरक्की याफ्ता कौमों के बच्चों के साथ तरक्की के सब में शामिल हो जाए। सूबाई वजीर ने इलाके के हम कदीम तालीमी इदारा को मजीद फाल बनाने और हर किस्म की ताउन मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी करवाई, और स्कूल के लिए फर्नीचर रंग रोगन के लिए भी 20 लाख रुपए का ऐलान किया। इस तकरीब में DPO पुलिस अब्दुल रऊफ बड़ेच और असिस्टेंट कमिश्नर हबीबुल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम के आखिर में सूबाई वजीर ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और उस्ताद कराम में इनामात तकसीम किया। तलबा की हौसला अफजाई के लिए जरूरी कि माशरे का हर फर्द इस बारे अपना अहम किरदार अदा करे, ताकि जिससे एक पढ़े लिखे माशरे का क़याम अमल में आ सके। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचकज़ई, दुनिया न्यूज चमन। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया गया है, लेकिन इंतजामी इदारों की गफलत के बायस कई इलाके गंदगी के ढेर बने हुए हैं।